سلام دوستو، میرے چینل فوکس آن کے ساتھ میں ہوں نسیم عباس۔ دوستو، آپ اگر موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ سن کر آپ کو لگے گا کہ اب آپ کی پرائیویسی نہیں رہی۔ آج کا موضوع ہے اسرائیل کی ایک کمپنی کا تیار کردہ وائرس جس کا نام ہے پیگاسس۔ پوری دنیا کے میڈیا میں آج کل اس میں بات ہو رہی ہے۔ کو اہم خبر دیں گے، اسرائیلی ہیکنگ سافٹ ویئر عمران خان کے خلاف بھی استعمال ہونے کا انکشاف، دنیا کو ایک اور اسرائیلی سازش کا سامنا۔ Okay, we've got some breaking news coming in the latest revelations emerging from the Pegasus. Top story, the Pegasus scandal. So Pegasus is a spyware. Their name is NSO. دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیگاسس کیا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے، کون اس کو کس کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور اینڈ میں بتائیں گے کہ اس پیگاسس کا پتہ کیسے چلا۔ دوستو، پیگاسس اسرائیل کی ایک کمپنی NSO کا بہت خطرناک ایک سپائی ویئر ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پیگاسس کتنا خطرناک ہے۔ دوستو، پیگاسس یہ کسی بھی موبائل فون میں، چاہے وہ iOS ہو یا اینڈرائڈ ہو، اس کا ڈیٹا ہیک کر سکتا ہے۔ اس میں کافی خطرناک فیچر ہیں جس میں ایک دو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے یہ اس کو کہا جاتا ہے زیرو کلک۔ دوستو، زیرو کلک کا مطلب ہے جیسے ایک ٹریڈیشنل اسپائی ویئر ہوتے تھے، جیسے آپ کو ایک لنک آتا تھا ای میل میں یا وہ آپ کے میسیجز میں، آپ اس کو کلک کرتے تھے تو اس کے تھرو جو وائرس ہے وہ آپ کے سسٹم میں جاتا تھا۔ لیکن اس میں ایک بہت خطرناک فیچر یہ ہے کہ اب وائرس کو آپ کے فون میں انٹر ہونے کے لیے اب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو لنک آئے اور آپ لنک پہ کلک کریں۔ دوستو، یہ وائرس ایک مس کال کے تھرو بھی آپ کے سسٹم میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو ایک مس کال آئی ہے تو یہ وائرس اس کے ذریعے آپ کے موبائل ڈیوائس میں انٹر ہو کے آپ کا ڈیٹا ہیک کر سکتا ہے۔ نہ صرف مس کال، اب آپ کوئی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو یہ کسی ایپ کے تھرو بھی آپ کے سسٹم میں آ سکتا ہے۔ اب آپ کو وہ دونوں صورتوں میں آپ نے کوئی لنک کلک نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود یہ وائرس آپ کے سسٹم میں داخل ہو گیا۔ اور اس کا دوسرا فیچر جو بہت خطرناک ہے وہ ہے اس کا مائک کیمرہ۔ جب یہ وائرس کسی بھی موبائل میں آتا ہے اس کا مائک اور کیمرہ وہ آن کر دیتا ہے۔ یوزر کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کا مائک اور کیمرہ آن ہوتا ہے۔ یوزر اگر موبائل فون یوز بھی نہیں کر رہا تو بھی اس کا مائک اور کیمرہ آن ہوتا ہے۔ جیسے آپ اپنے روم میں ہیں، آپ کا موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہے، لیکن اس فیچر کے تھرو آپ کا کیمرہ آن ہوگا اور آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو یہ آپ کی پرائیویسی اس لیے نہیں رہی کہ کیونکہ اگر آپ کے موبائل میں وہ پیگاسس ہے تو کوئی بھی آپ کی ساری کمیونیکیشن، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو سن رہا ہے۔ دوستو، یہ ایک موبائل فون میں جا کے آپ کے سارے کنٹیکٹس، میسیجز، وائس نوٹس، ٹیکسٹ نوٹس، جو بھی آپ کے فون میں، یہ سارے کا سارا ہیک کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ اگر آپ ایک عام انسان ہیں، مطلب آپ اگر ایک عام سٹیزن ہیں، تو شاید یہ آپ کے لیے اتنی ایک کنسرن والی بات نہ ہو، لیکن اگر آپ کسی ریاست کے سربراہ ہیں، آپ کسی ملک کے سربراہ ہیں، تو سوچیں اگر کوئی دشمن ملک کی ایجنسی آپ کی کسی ریاست کے سربراہ کا ڈیٹا کیا کر رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، کس میٹنگ میں ہے۔ جیسے اب پاکستان میں ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ، ٹھیک ہے، نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں بہت کرٹیکل اور سینسیٹیو ڈیسیجن ہوتے ہیں جو ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر وہ ساری چیزیں کوئی آپ کے دشمن ملک کی ایجنسی کے پاس ہے کہ آپ کا وزیر اعظم کہاں بیٹھا ہے، کیا ڈسکس کر رہا ہے، کون سے فیصلے لے رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی ایک نیشنل سیکیورٹی کی تھریٹ ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کا آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی ملک کے لیے کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ اس میں 4G ایکٹیو ٹیکنالوجی کے ذریعے GPS میں آپ کا جو بھی آپ کی لوکیشن ہے اس کا بھی پتہ چل رہا ہوگا۔ اگر کسی سربراہ مملکت کے خلاف ٹیررزم کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں اس کی لوکیشن آ رہی ہوگی کہ یہ یہاں پہ جا رہا ہے، یہاں بیٹھا ہے، اور یہ بڑی آسانی سے اس کو ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک اور
फीचर है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन इस वायरस को किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों पेगासस इसराइल की एक कंपनी का तैयार करता है, तो ये बात तो ऑब्वियस है, सबसे पहले इसराइल यूज़ कर रहा है, तो इसराइल इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है। और ना सिर्फ ये खुद यूज़ कर रहा है, ये बाकी अपने दोस्त ममालिक, इसराइल नवाज ममालिक को दे रहा है ताकि उनकी हुकूमत इसे यूज़ करके अपोजिशन और उनके जो मुखालिफ हैं उनको दबा सके या उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर सके, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास हो ताकि उनको ब्लैकमेल कर सके। सबसे बड़ी मिसाल है इंडिया, क्योंकि इंडिया और इसराइल की बहुत क्लोज टाइज़ हैं। तो ये स्पाईवेयर इंडियन गवर्नमेंट ने इसराइल से लेकर इसको राहुल गांधी का डेटा हैक करने के लिए इस्तेमाल किया है, काफ़ी जर्नलिस्ट का डेटा उन्होंने हैक किया, और सबसे बढ़कर इंडिया ने ये वायरस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मोबाइल में भी ट्रांसमिट करके उनका डेटा भी हैक किया है। तो दोस्तों ये कितनी ख़तरनाक बात है कि ये वायरस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा ये इसमें जो बड़ी शख्सियात हैं जैसे फ्रांस के सदर मैक्रोन, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोगों के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल होता रहा है। जो इसके अभी नंबर और इन्फॉर्मेशन लीक हुए उसके मुताबिक जो ये मेन लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल है उसमें 600 से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस हैं, 189 जर्नलिस्ट हैं, इसमें 64 कारोबारी शख्सियात के साथ साथ नाजरीन 185 इंसानी हकूक़ के इदारे और उनके कारकुन भी इसमें शामिल हैं। अब आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतना ख़तरनाक स्पाईवेयर है तो इसका पता कैसे चला। दोस्तों इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता था कि इसराइल ये सॉफ्टवेयर कोई ना कोई चीज़ यूज़ कर रही है। काफ़ी अरसे से न्यूज़ में आ रहा था कि इसराइल डिफरेंट ममालिक के सरबराहान की जासूसी कर रही है। आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुना होगा, लेकिन किसी के पास एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो काफ़ी लोगों ने मिल के एक जैसे कहते हैं तंजीम बने, एक इदारा बनाया जिसका काम था कि वो इस पे तहकीक करे। तो दोस्तों दुनिया के 17 मुख्तलिफ ममालिक से सहाफ़ी तंजीमों को इकट्ठा किया गया, उनके साथ एमनेस्टी और द फॉरबिडन स्टोरीज़ ने मिल के एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम उन्होंने दिया द पेगासस प्रोजेक्ट। इस तहकीक के मुताबिक जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक दुनिया भर से हज़ारों हुकूमती एहलकार, सहाफ़ियों, कारोबारी शख्सियात, इंसानी हकूक़, वकला और कई दूसरे लोगों का डेटा हैक किया गया है। दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक बात है, ये किसी भी इंसान की प्राइवेसी के लिए, किसी भी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। तो ये पूरी दुनिया के ममालिक को इसराइल के ख़िलाफ़ इकट्ठा हो के उनकी जो भी प्रोजेक्ट ये चल रहा है पेगासस का, इसको बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी मुल्क की ना आम लोगों की पर्सनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है और ना ये किसी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। तो दोस्तों इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।